علامہ تقی الدین احمد بن علی مقریزی رحمت اللہ علیہ کے اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ نواصب ایک عرصہ ہوا ختم ہو گئے، لیکن اب کچھ عرصے سے پھر اس فتنے نے سر اٹھانا شروع کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا ان کے عقیدے کے بارے میں بات کو بیان کیا جائے، تاکہ اب بھی لوگ ان باتوں کو جب سوچیں، سمجھیں اور سنیں تو انہیں اندازہ ہو کہ جو نیا فتنہ ہے اس کی شاخیں کہاں سے پھوٹی ہیں اور یہ جڑیں کہاں جا کر ملتی ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے انہیں خدا کا درجہ دیا، اور نعوذ باللہ جو لوگ انہیں خدا کہتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کیا اور انہیں آگ میں جلوا دیا، اور ایسے ہی انہوں نے تصریح کر دی اور انہوں نے صاف صاف کہا کہ جو حضرات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل مانتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو خارجی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تفصیل سے گزر چکا۔ انہی خارجیوں میں سے ایک طبقہ پیدا ہوا نواصب کا۔ ان کا کام تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے سخت نفرت کا اظہار کریں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی ان کے ایک تو وہ ہیں جو عام طور پر شائع شدہ ہیں اور سعودیہ سے ملتے ہیں، اس میں نہیں، بلکہ ان کا ایک فتویٰ تھا جو کلمی شکل میں محفوظ تھا، اور مجمع علمی نے دمشق میں اسے شائع کیا تھا، اور وہ یزید کے بارے میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا، انہوں نے اس میں اس کی وضاحت کی ہے، اس کا حوالہ ہم دے رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس حوالے کو موجودہ فتاوی میں تلاش کیا جائے اور نہ ملے تو پھر کوئی یہ سوچے کہ یہ فتویٰ کہاں سے آیا۔ 1964 میں یہ فتویٰ کراچی سے چھپا تھا شیخ کا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سزا دی اس پارٹی کو جو آپ کی خدائی کی قائل تھی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہتے ہیں، تو آپ نے انہیں قتل کرنے کے لیے طلب فرمایا۔ لیکن عبداللہ ابن سبا بھاگ گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص بھی میرے سامنے اس بات کو کہے گا کہ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ پر مجھے فضیلت حاصل ہے، تو میں اس پر وہ حد جاری کروں گا جو جھوٹ بولنے والے کی حد ہوتی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے، پھر ان کے بعد سیدنا ابوبکر، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ لوگ اس ترتیب سے اچھائی کے مقامات پر فائز ہیں۔ اور خوارج کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے تو اہل بدعت کا ظہور ہوا، اور اسی زمانے میں خارجی بھی ظاہر ہوئے، اور انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں کو کافر کہنا شروع کیا، تاکہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان خارجیوں سے جہاد کیا، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خوارج سے جہاد پر متفق تھے۔ شیخ کے الفاظ یہ ہیں کہ واتفقت صحابہ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ متفق تھے علی قتالہم، ان ظالموں کو، خارجیوں کو قتل کرنے کے سلسلے میں، لم یختلفوا فی ذلک، اور انہوں نے کوئی اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا، سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ ان خارجیوں کو مار دینا چاہیے، کما اختلفوا فی الجمل والصفین، جیسے کہ اختلاف ہو گیا تھا جنگ جمل میں یا صفین میں کہ کچھ لوگ حضرت معاویہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور کچھ ادھر تھے، لیکن یہ چیز خوارج کے بارے میں پیش نہیں آئی،
اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات پر متفق ہوئے کہ جو بھی ان عقائد کی تشہیر تبلیغ کرے گا خلافت اس کے متعلق بہت شدید نوٹس لے گی۔ ان ناصبیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خلفاء حساب اور عذاب سے بری ہیں، معاذ اللہ دونوں طرف حد سے زیادہ بڑھوتری تھی۔ ادھر یہ ناصبی تھے اور یہ کہتے تھے کہ خلفائے بنو امیہ جو کچھ بھی کر گزرے ان سے قیامت میں کوئی حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں، اور ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں جو لوگ بہت آگے چلے گئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ادھر سے کچھ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو ناصبی خلفاء ناصبی جو تھے یہ ان کے ائمہ اپنے خلفاء کے بارے میں یہ عقیدے رکھتے تھے۔ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دول الاسلام اور تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے 50 جلدوں پر مشتمل، انہوں نے اموی خلیفہ یزید بن عبد الملک بن مروان کے تذکرے میں لکھا کہ جب اس کے بعد خلافت آئی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر چلنا چاہیے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے دیانتدار خلیفہ تھے کہ جب انہیں خلافت ملی تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ خلافت مجھے وصیت کے نتیجے میں ملی ہے، جو مجھ سے پہلے تھے انہوں نے وصیت کی تھی اور میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور تم لوگ اپنے لیے خلیفہ منتخب کر لو۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کو بلایا تھا وہ بہت امت کے خیر خواہ تھے، انہوں نے کہا ہمیں آپ ہی کی خلافت منظور ہے اور آپ ہی کو اس کو قائم کرنا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال ان امویوں میں قائم ہو گئی تھی۔ تو یزید بن عبد الملک بن مروان نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب جب باقی لوگوں کو اندازہ ہوا تو وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ اسی نہج پہ نہ چل پڑے، اور اس نہج پہ چل پڑا تو جو کچھ ہم نے اب تک کرتوت کی ہیں اس کا حساب و کتاب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اور اگر یہ جو مراعات ہیں خلافت نے واپس لے لی تو بیت المال جسے ہم نے اپنا ذاتی خزانہ سمجھ رکھا ہے اس سے چلنے ملنے والی جو انعامات اور جو عطایا ہیں یہ بند ہو گئے تو پھر زندگی کیسے گزرے گی۔ اس پر انہوں نے 40 مشائخ کو تیار کیا اور وہ آئے، اور یہ جو حکومت کے مولوی ہوتے ہیں اور حکومت کی حمایت کرنے والے اور حکمرانوں کے سامنے اپنا دین جا کر بیچنے والے، وہ 40 مشائخ آئے، اور تاریخ الخلفاء میں سیوطی رحمۃ اللہ عنہ سے نقل کیا، اور انہوں نے آ کر یہ شہادت دی، قسم کھائی کہ ان الخلفاء لا حساب علیہم ولا عذاب، کہ خلفاء پر کوئی حساب نہیں ہے اور ان کو قیامت میں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ یزید بن عبد الملک نے دیکھا کہ جب اتنی پگڑیوں اور داڑیوں والے آ کر اس عقیدے کی گواہی دے رہے ہیں تو پھر اس نے بھی کیا جو کچھ کرنا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ تھے شام سے آئے، اور شام میں اس طرح کے جاہل ناصبی پائے جاتے تھے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ طائفۃ من الجہال الشامیین یعتقدون ذلک، شام کے جاہلوں کی ایک جماعت کا یہی عقیدہ تھا کہ خلفاء جو ہوتے ہیں یہ حساب و کتاب سے بری ہوتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کا حال ہے جن لوگوں کو اللہ کا خوف نہ ہو اور جنہوں نے اپنا دین حکومت کے ہاتھ پہ بیچ دیا ہو، تو وہ حکمرانوں کو جا کر ایسی جاہل پٹیاں پڑھاتے ہیں اور ان کے لیے جھوٹی احادیث اور روایات گھڑ گھڑ کے ان کی خوشی حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ یزید بن عبد الملک کا جو بڑا بھائی تھا ولید بن عبد الملک، اس کا بھی یہی حال تھا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ کی تفسیر میں لکھا کہ ابراہیم بن ابی زرع ان سے ولید نے پوچھا کہ کیا قیامت میں خلفاء کا بھی حساب ہوگا؟ کہاں وہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، جن کا حال یہ تھا کہ وہ خلافت کے دوران بار بار اس چیز کو دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی چیز غلط تو نہیں ہو گئی، اللہ کے یہاں کیا حساب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے 2 چادریں لے لی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی
کہ میں نے تمہارے بیت المال سے اتنا پیسہ لیا تھا اور فلاں فلاں چیز بیچ کر اتنا پیسہ 2 سال کی خلافت کا تم واپس لے لو، میں نہیں چاہتا مسلمان کا مال میرے جسم پہ خرچ ہو۔ اور کہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کچھ نہیں لیا، میں نے اپنی ذاتی مال سے خرچ کیا، اور کہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے 2 مرتبہ بیت المال کا جہاں پیسہ جمع ہوتا تھا وہاں جھاڑو دلوایا اور نماز پڑھی، اور فرمایا یہ زمین اس بات کی گواہی دے گی کہ علی نے اس پہ اللہ کی عبادت کی ہے، اور سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اور کہاں یہ جو اپنے دور کے ائمہ سے پوچھتے تھے کہ جناب کیا ہمارا بھی حساب ہوگا؟ ابراہیم نے جواب تو ٹھیک دیا، انہوں نے کہا امیر المومنین اس سوال سے پہلے، اس کے جواب سے پہلے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کے ہاں آپ کا زیادہ درجہ اور رتبہ اور مقام ہے یا سیدنا داؤد علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کا؟ تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، کہاں وہ کام ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے اللہ نے قرآن میں ان سے کہا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف سے حکومت کیجیے اور اپنے دل کی خواہش پر نہ چلنا، وگرنہ یہ دل کی خواہش اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں لہم عذاب شدید، انہیں شدید عذاب پہنچے گا، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے یہ قیامت کا دن بھلا دیا تھا اصل راہ سے ہٹ کے۔ ولید بن عبد الملک چپ ہو گیا۔ تو ان ناصبیوں کا یہ عقیدہ تھا، اور ان ناصبیوں میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی گزرے ہیں، اور انہوں نے بڑے اس معنی میں کہ اہل علم تھے، لیکن وہ بنیاد جو تھی نا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان سے نفرت، ان سب ناصبیوں کے حصے میں آئی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ قاضی ابو بکر ابن العربی، جنہوں نے 4 جلدوں میں احکام القرآن لکھی ہے، اور انہی 4 جلدوں کی بنیاد پر تفسیر قرطبی باقی لکھی گئی ہے 20 جلدوں میں۔ یہ جو احکام القرآن کے مصنف ہیں قاضی ابو بکر 2 ہیں، ایک تو محی الدین ابن عربی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی اور بزرگ، اور ایک یہ ہے قاضی ابو بکر ابن العربی۔ یہ دونوں مالکی ہیں، دونوں 6 صدی کے ہیں، اور دونوں اندلس کے ہیں، اسپین کے۔ یہ اسپین میں اصول کی بات آپ سے عرض کریں، امویوں کی حکومت تھی نا، تو ان امویوں کو بنو ہاشم سے ایک طرح کا بودھ تھا، دوری تھی، اس لیے جتنے بھی یہ اسپین کے مصنفین ہیں، قرطبہ کے، اندلس کے، جتنے بڑے بڑے فقہا اور لوگ گزرے ہیں، ان سب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے چوکنا رہنا چاہیے۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے دل میں اور جن کی تحریر میں کچھ نہ کچھ قد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پایا جاتا ہے۔ ابو بکر ابن العربی کا یہی حال ہے، العواصم القواسم انہوں نے لکھی ہے، اور یہ شاگرد ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ اب جو ناصبی ہمارے زمانے میں ہیں، یہ جو کتابیں لکھ رہے ہیں یزید کے حق میں، اور یزید کو معاذ اللہ امیر المومنین اور رحمت اللہ علیہ اور امیر یزید اور سیدنا یزید کہتے ہیں، یہ اس قسم کے جملے جو لکھتے ہیں معاذ اللہ، یہ انہی کا حوالہ دیتے ہیں کہ غزالی نے یہ لکھا اور ابو بکر ابن العربی نے یہ لکھا۔ حالانکہ ان ابن عربی، ابو بکر ابن العربی کا حال یہ ہے کہ اگرچہ وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں البدایہ والنہایہ میں 545 ہجری کا سال آپ ان کی تاریخ میں نکال لیجئے، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وَمِمَّن تُوفِّيَ فِيهَا مِنَ الْأَعْيَانِ، 545 ہجری میں جن بڑے بڑے لوگوں کا انتقال ہوا ہے ان میں ایک فقیہ ہیں ابو بکر ابن العربی مالکی، جو ترمذی کے شارح ہیں، سنن ترمذی کی شرح انہوں نے لکھی ہے، کان فقیہا عالما زاہدا عابدا، یہ بہت بڑے فقیہ تھے، مالکی فقہ پہ انہیں عبور تھا،
صاحب علم تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، اور حدیث کو انہوں نے سنا ہے، لیکن اس سے پہلے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس رہے ہیں، اور غزالی سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا ہے، اور کہتے تھے یہ ابن عربی، قاضی ابو بکر، کہ میرا استاد جو غزالی تھا ان کی رائے میں فلسفہ بہت شامل ہو گیا تھا، اور کہتے تھے ان سارے فلسفیوں میں فلسفہ ایسا گھسا ہے، دخل فی اجوافہم، ان کے پیٹوں میں، فلم یخرج منہا، پھر یہ فلسفہ ان کے پیٹ سے باہر نکلا ہی نہیں۔ یہ تو ان کا قول ہے اپنے استاد امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، اور یہ ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ ناسبی جتنے بھی ہیں سیدنا علی اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی عزت اور احترام نہیں کرتے تو باقی پھر اور کون رہ جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب الواسم القواسم میں یہ لکھ دیا کہ معاذ اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی کربلا میں، وہ ٹھیک ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نانا تھے، انہوں نے یہی بتایا تھا کہ باغی کو قتل کر دیا جائے۔ 100,000 افسوس کا مقام ہے، مگر ناسبی تھے، انہوں نے تو یہ لکھنا ہی تھا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو ان سے پھر کوئی 150 برس کے بعد یہ لکھنا پڑا کہ غلب الناصبیہ، ناسبی یہ اتنے مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ یزعمون ان الحسین کان خارجیا، یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے حکومت کے خلاف جو بغاوت کی تھی تو اس وجہ سے ان کا قتل جائز تھا۔ معاذ اللہ، خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خون کو جائز قرار دے۔ یہ لوگ تھے، اور یہ حوالہ کیا دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کے مطابق، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جائز تھی، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف جو لوگوں نے جو ان کی خلافت کے قائل نہیں ہوئے، کیا ان کی بھی شہادت، ان کو بھی قتل کرنا جائز تھا؟ اللہ کی پناہ ہے ایسے ہی۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تصریح اس کی ہے، اور ناسبیوں کے متعلق حضرت نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے۔ حضرت کے یہ فتاوی چھپ بھی گئے ہیں، اور کچھ فتاوی حضرت کے ایسے ہیں جو ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ابھی تک کلمی نسخے کی صورت میں موجود ہے۔ یہ جو حضرت کے فتاوی چھپے ہیں، اور آج سے تقریباً 80 برس پہلے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ نواسب خوارج سے جدا ایک فرقہ ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ کبھی کبھی خارجیوں کو بھی ناسبی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات ناسبی اور خارجی ان دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے نواسب کا الگ سے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مغرب اور شام میں بہت تھے، وہ متوکل عباسی و وزیر او و علی ابن جہم نیز از جملہ نواسب، خلیفہ المتوکل عباسی، اس کا وزیر علی ابن جہم، اور یہ سب لوگ ان ناسبیوں میں سے تھے۔ خوارج جمی مقاتلین را الصحابہ ہم چوطلحہ و زبیر و امیر المومنین علی المرتضی و معاویہ و عمر بن العاص را تکفیر میں کنند۔ فرق یہ ہے ناسبیوں اور خارجیوں کے درمیان کہ خارجی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جن میں آپس میں جنگ ہوئی، یعنی طلحہ، زبیر، امیر المومنین علی مرتضی، سیدنا معاویہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم، یہ خارجی ان سب کو کافر کہتے ہیں۔ فرق یہاں آ کر پڑتا ہے، ونواسب محض عداوت امیر المومنین علی مرتضی کرم اللہ وجہہ، اور ناسبی جو ہیں باقی اور کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن امیر المومنین سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ اور ذریت طاہرہ اور ان کی پاک نسل کو یہ ناسبی شعار خود دارند، ان کی عداوت، ان کی دشمنی کو انہوں نے اپنی نشانی بنا لیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے
کہ ناسبی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، وہ حافظ مغربی نیز ناسبی، اور جو حافظ مغربی ہے ابو بکر العربی یہ بھی ناسبی۔ عجیب و غریب کوڑی لاتے ہیں اتنے دور کی یہ ناسبی۔ اب ہمارے زمانے میں بھی کہ وہ یزید کو اپنا امیر مانتے ہیں اور ایسی کتابیں لکھنے لگے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، عربی کے 4 فکروں کا ڈھنگ سے ترجمہ نہیں کر سکتے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جتنی کتابیں معاذ اللہ یزید کی تعریف میں لکھی گئی ہیں ان کو لے لیں، ان میں سے کوئی حوالہ نکال لیں، 2-4 حوالے آخر کتابوں کے ہیں ہی نا، انہیں نکالیے اور اصل کتاب کو نکالیے اور کسی کے پاس لے جائیے اور انہیں کہیے کہ جو عربی لکھی ہے کیا اس کی اردو ترجمہ یہ درست ہے؟ جس شخص کو ذرا بھی عربی زبان پہ عبور حاصل ہے وہ بتا دے گا کہ یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ بولا ہے، عربی میں کچھ بات کہی گئی ہے، اردو میں کچھ بات کہی گئی۔ یہاں تک ان کی جہالت ہے کہ ان لوگوں نے یزید کے متعلق جو چیزیں سرے سے تھیں نہیں انہیں بھی اپنے پاس سے لکھ دیا۔ اور یہ ابو بکر ابن عربی نے بھی ایک جگہ یہ حماقت کی ہے، اور انہوں نے کیا یہ کہ اسی ناسبیت کی وجہ سے یزید ابن معاویہ کی تعریف لکھی، حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹا یزید جو تھا یقیناً فاسق تھا، اور انہیں کس بات پر شبہ ہو گیا وہ اور کوئی شخص ہے یزید ابن معاویہ، اور یہ سمجھے کہ یزید بن معاویہ جو کوفہ کے رہنے والے اور نخعی تھے، بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، یہ وہی ہیں یزید ابن معاویہ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل۔ ناموں کی اشتباہ کی وجہ سے حافظ ابو بکر ابن عربی کو یہ شبہ لگ گیا۔ یزید ابن معاویہ نام کے یہ جو دوسرے بزرگ ہیں جن کو ہم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہ رہنے والے تھے شام کے، کوفہ کے رہنے والے تھے، اور ان کا بڑا مقام تھا۔ صحیح بخاری میں ان کی روایت آئی ہے، کتاب الدعوات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، اس کا بالکل آخری باب انہوں نے باندھا ہے کہ الموعظۃ ساعۃ بعد ساعۃ، وقفے سے لوگوں کو دین کی نصیحت کی باتیں سنانا، واعظ کرنا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عمر ابن حفص، مجھ سے میرے استاد عمر ابن حفص نے بیان کی یہ روایت، حدثنا ابی، انہوں نے کہا کہ میرے والد یہ کہتے تھے، اور انہوں نے امام عامش رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا، انہوں نے کہا مجھ سے شقیق نے یہ روایت بیان کی، کننا ننتظر عبداللہ، ہم حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہے تھے، عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اذ جاء یزید ابن معاویہ، ہم حضرت کے شاگرد بیٹھے ہوئے شقیق کہتے ہیں کہ اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ یزید ابن معاویہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ فقلنا الا تجلس، ہم نے کہا حضرت آپ تشریف رکھیے، قال لا، انہوں نے کہا نہیں بیٹھوں گا نہیں، میں اندر جاتا ہوں اور میں تمہارے استاد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کے آتا ہوں، اور اگر وہ تشریف نہ لائے، آنے میں کچھ دیر ہوئی، فجلس تو پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ فخرج عبداللہ، پھر وہ اندر تشریف لے گئے، اور جب وہ آئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وہ آخذ بیدہ، اور انہوں نے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہم انتظار میں تھے کہ حضرت کچھ ہم سے کہیں گے، تو یہ مشکل ہماری انتظار کی گھڑیوں کی طوالت سے ہمیں اس سے بچایا یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور وہ اندر سے آئے لے کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اور نے کہا اما انی اخبر بمکانکم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ بچوں تم میرے انتظار میں ہو، ولکنہ یمنعنی، لیکن میں اس وجہ سے نہیں آیا تمہارے پاس کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتخولنا بالموعظۃ فی الایام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز ہمیں تقریر نہیں کیا کرتے تھے،
روز نصیحتیں نہیں فرماتے تھے، کبھی کہتے تھے کبھی نہیں کہتے تھے، کراہیت الصامت علینا، اس خوف سے کہ ہمارا دل نہ بھر جائے۔ یہ یزید ابن معاویہ جو ہیں یہ بنو نخعی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بنو نخع سے ہیں، اور یہ ہیں کوفی رحمت اللہ علیہ۔ کتاب الدعوات کی آخری جو باب ہے وہاں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ اللہ کے اچھے بندے تھے۔ اور مزید ان کو اگر آپ سننا چاہیں تو ان کا شمار بڑے اللہ کے عبادت گزار بندوں میں ہوتا تھا۔ کمیل ابن زیاد نخعی، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں کے ہم پلہ تھے، اور جہاد میں بھی شریک رہے۔ ایسا جہاد تھا جس میں علقمہ نخعی اور یزید ابن معاویہ نخعی رحمت اللہ علیہ یہ سب لوگ شامل تھے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ایک جنگ میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ اب یہ بالکل ایک الگ شخصیت ہے، اور وہ یزید جس کے متعلق جساس رحمت اللہ علیہ حنفیوں میں اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور بہت سے اور بزرگ بھی، وہ بالکل ایک الگ آدمی ہے۔ ان کو شبہ یہ ہو گیا ہے ابو بکر ابن العربی کو کہ یہ ایک ہی نام کے دو افراد کو ایک شخص سمجھے ہیں، حالانکہ وہ اشخاص ہی الگ الگ ہیں۔ اور یہ ہو ہی سکتا تھا انہیں، اس لیے کہ قاضی صاحب بہت سی چیزوں میں ان چیزوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جو اصل بزرگ تھے ان کے نام کی وجہ سے انہوں نے ایسے کر دیا، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے ان ناسبیوں کی دلیل جو آج بھی یزید پہ کتابیں لکھے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح بخاری کا تو خیر انہیں حوالہ ہی نہیں پتا، وہ تو اسی کو لیے ہوئے ہیں کہ ابو بکر ابن عربی نے تعریف کی۔ قاضی ابو بکر ابن عربی احکام القرآن کے مصنف، شبہ نہیں ہے کہ اپنے زمانے میں بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، لیکن ان کے ایک ہم اثر بھی تھے، انہوں نے بھی ان کی شان میں کچھ کہا ہے، مناسب ہے کہ وہ بھی بیان کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا یا اہل حمص ومن بہا اوصیکم، خلف ابن حر تھے، انہوں نے کہا حمص کے رہنے والوں، جو کوئی بھی اس شہر میں بستے ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کی بات کہوں، بالبر والتقوی وصیت مشفقی، یہ اس انسان کی نصیحت ہے تمہیں جو تم پر بڑا مہربان ہے، تمہیں کہتا ہے نیکی کے ساتھ زندگی گزارو، تقوی تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں ایک اچھی نصیحت کرتا ہوں، فخذوا عن العربی اسمار الدجا وخذوا الروایت عن امام متقی۔ یہ جو تمہارا حافظ ابو بکر ابن عربی ہے نا، اس سے اسمارت دجا، رات کو سونے سے پہلے بچوں کو جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ایسے افسانہ ہے شب، یہ سنتے رہا کرو۔ لیکن اگر حدیث کا معاملہ آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کسی متقی امام سے کرنا۔ ان الفتى حلو الکلام مہذب، یہ نوجوان ابو بکر ابن عربی بات کرتا ہے، بڑا میٹھا کلام ہے اس کا، بہت تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہے۔ علم یجد خبرا صحیحا یخلقو، اور جب کسی معاملے میں اسے صحیح حدیث نہ مل رہی ہو تو اپنے پاس سے ہی گھڑ لیتا ہے۔ یہ ان کے ہم اثر ہیں شبیلیہ کے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ فقہا کی ایک مجلس تھی، بڑے بڑے علماء اسپین کے بیٹھے ہوئے تھے، جمع تھے۔ اسپین کوئی معمولی چیز تھوڑا ہی تھا، تو ایک حدیث تھی، اس کا ذکر آیا، تو وہاں کے ایک بزرگ تھے عالم دین، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے استاد شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سند نہیں ہے۔ تو اس پر یہ قاضی ابن عربی کہنے لگے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے 13 شاگردوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اہل علم دنگ رہ گئے، انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو ایک ہی بات سنی ہے، یہ جو 13 ہیں ہمیں بتائیے، ساری زندگی وہ 13 نہیں ثابت کر سکے۔
تو ان کا خیال ادھر سے ادھر بھی چلا جاتا تھا. تو یہ جو ناصبیت کی نحوست ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی ضد اور بغاوت اور ان پر تنقید، یہ تھی جس نے ان کے دماغ پر ایسا اثر کیا کہ کہاں یزید بن معاویہ بنو نخعہ سے کوفہ کے رہنے والے، اور جا ملایا اس ہستی رحمت اللہ علیہ کو، کہاں جو سفاک اور ظالم بادشاہ تھا اپنا ممدوح ان کا یزید. دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے یہ ناصبی جو ہیں ان کا یہ حال رہا ہے، اور یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تنقید کرتے رہے. اور اندلس میں لوگ ایسے ہی نہیں تھے، اندلس میں بڑا علم تھا لوگوں کے پاس. ایک صرف اس کی مثال آپ کو دیں، یہ وفیات العیان میں شیخ ابو الفتح موسیٰ ابن یونس کے حالات آپ دیکھیے. 639 ہجری کی شخصیت ہے، اور ابھی 800 سال بھی ان کو پورے نہیں ہوئے، اور ان کو ملا تھا لقب کمال الدین کا. اور ان کے متعلق لکھا ہے کہ یقرؤون علیہ التورات والانجیل، یہودی تورات ان سے آ کر پڑھتے تھے اور انجیل ان سے آ کر پڑھا کرتے تھے عیسائی. وشرح لہما ہذین الکتابین، اور انہوں نے تورات اور انجیل دونوں کی تفسیر لکھی ان دونوں فرقوں کی خاطر. یہودیوں کی خاطر تورات کی تشریح لکھی، اور عیسائیوں کے لیے انہوں نے انجیل کی شرح لکھی. اور ہذین الکتابین شرحا یعترفون انہم لا یجدون من یوضح ما لہم مثلہ. اور لوگوں نے ان کے زمانے میں، مسلمانوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں، سب نے اعتراف کیا کہ جتنی زبردست شرح تورات اور انجیل کی انہوں نے لکھی ہے، ایسا ہمارے زمانے میں کوئی نہیں لکھ سکتا. کوئی عیسائی اور یہودی ایسی شرح نہیں لکھ سکتا تھا جیسی انہوں نے تورات اور انجیل کی شرح لکھی. یہ اتنے پڑھے لکھے تھے اندلس اور اسپین کے فقہاء اور محدثین. یہ تو ایک ہیں، کئی ایک ایسے مل جائیں گے. اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوئے. ہمارے زمانے میں کوئی آدمی کہہ دے زبان سے کہ میں تورات اور انجیل اس کی شرح لکھنے والا ہوں، تو پہلا جملہ جو اسے سننا پڑے وہ یہ کہ یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا عیسائیوں کا. کہاں یہ حال مسلمانوں کا، اور کہاں بیٹھ کر یہ سناتے ہیں کہ تورات اور انجیل پڑھنی ہی نہیں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا. وہ منع کیوں کیا تھا، کیا تھی، اس پر مستقل ایک بحث ہے جو مدت ہوئی ہم کر چکے اور اس کو ریکارڈ کروا چکے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض، اس میں اور تو اور ہمارے دور میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی عبارتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ حوالہ درست ہے، ازالۃ الخفا میں واقعی حضرت نے لکھا ہے. کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاتلات وے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو لڑائیاں تھیں برائے طلب خلافت بوت، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنی خلافت کے لیے تھی، نہ بجہت اسلام، وہ اسلام کی غرض سے نہیں تھی. لیکن اس کا غلط مفہوم وہ لیتے ہیں. وہی بات ہے کہ بات سچی ہے مگر اس کا مفہوم وہ غلط لیتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو لڑائیاں کی تھیں یہ کوئی کفر اور اسلام کی لڑائیاں نہیں تھیں. ان کے حریف کافر نہیں تھے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کون کافر کہہ سکتا تھا معاذ اللہ؟ نہ بجہت اسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق تھی اور ان کے مخالفین جو تھے وہ اجتہادی طور پر خطا میں تھے. اسی لیے ان جیسے کم فہم لوگوں کے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے ازالۃ الخفا میں لکھ دیا ہے کہ غرض من آن نیست کہ حضرت مرتضی خلیفہ نہ بوت. میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے،
یا در حکم شرع خلافت منعقد نہ گشت، یا یہ کہ شریعت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد نہیں ہوئی تھی، یا سعی او در حروبے کے پیش آمدند للہ فی اللہ نہ بود، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، نہ میرا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن سے بھی جہاد کیا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، ان کا جہاد اللہ ہی کے لیے تھا، ان کی خلافت منعقد ہوئی تھی اور ان کی خلافت شریعت کے مطابق تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من جمیع ما کرہ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس بات سے جو اللہ کو ناپسند۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں، نہیں یہ اس سے پہلے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اذا اصابہم البغش، جن حکمرانوں کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم ینتصرون، ہمارے اچھے بندے وہ ہیں جو بغاوت کرنے والوں سے انتقام لیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے جن اچھے بندوں کو خلافت ملتی ہے پھر ان کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے تو باغیوں کی سرکوبی کرنے کے لیے ان سے بدلہ لیتے ہیں، خلافت کے استحکام کے لیے بغاوت کو دباتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیرا کہ در ایام خلافت او امرے کے واقع شد، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے، کیونکہ ایام خلافت جب ان کی خلافت قائم ہوئی ہے تو خاص بات جس میں وہ بالکل تنہا منفرد تھے پورے دور خلافت میں، پورے 30 برس میں مراد ان کی ہے، متفرد بود قتال وغاتس، وہ باغیوں کا قتل ہے جو کسی کو پیش نہیں آیا سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی یہ خاص بات ہے کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ خلافت کے استحکام کے لیے وہ باغیوں کی سرکوبی کرتے ہیں، یہ امیر المومنین مولا علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا، اور یہ آیت ان کے حال کے مطابق ہے۔ تو جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں فارسی بھی پڑھنا آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی۔ ہمارے دور میں ان لوگوں کو اگر دیکھنا ہو تو ان کی چند ایک خاص خصوصیات ہیں، یزید کی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے کہ یزید اچھا تھا، اس کی خلافت اچھی تھی معاذ اللہ، اور جتنی ایک ہاتھ میں انگلیاں ہوتی ہیں نا اتنے بھی دلائل نہیں لا سکتے یزید کی حمایت میں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ناسبیوں کو ایک طرف رکھ کے باقی پوری امت 1300 سال تک گمراہی میں رہی ہے۔ آج تک پورے عالم اسلام میں کسی علاقے میں کہیں بھی یزید کی تعریف میں کسی نے بھی کتاب لکھی ہے؟ کسی ایسے مصنف کا پتہ بتایا جا سکتا ہے کہ جس کے زمانے میں لوگ متفق ہوں یا لوگ کم سے کم یہ کہیں کہ یہ واقعی صاحب علم ہے اور اس نے یزید کی تعریف ایسی کی ہو؟ ابو بکر ابن عربی حافظ صاحب نے بھی 2-4 باتیں لکھی، یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کہاں سے لکھتے کتاب، بھی مواد ہی نہیں تھا۔ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں مسلمانوں کی، 5 صدیوں کی، 10 صدیوں کی، 12 صدیاں پچھلی کتابیں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ یزید نالائق آدمی تھا۔ ہمارے دور کے ناسبی وہ یزید کو چڑھاتے ہیں اور اس سے زیادہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتے۔ اسی لیے جب یہ گفتگو بھی کرتے ہیں تو جان بوجھ کر کہتے ہیں کہ علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تابعین میں داخل کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں داخل نہیں کرتے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا تھا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ چمٹایا تھا۔ اور جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر چھڑی رکھی ہے اور اس نے کہا یہ بال پک گئے تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا ایسے نہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے اس جگہ پر بوسہ دیتے ہوئے چہرہ مبارک کو۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے شہید ابن شہید تھے رضی اللہ عنہ۔
کون ہے جس کے دل میں دکھ نہ ہو؟ کون ایسا ہے جو ان لوگوں سے محبت نہ کرتا، اور کون ہے جو ان کے دشمنوں کا دشمن نہ ہو؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابیت کے مقام سے گراتے ہیں اور پھر کوڑیاں دور کی لاتے ہیں۔ اس وقت ان کے دلائل سے بحث ہے نہیں، لیکن یہ اب ہمارے دور میں یہ پھر فتنہ اٹھا ہے۔ اور ان کی دوسری خصوصیت اگر دیکھنی ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ترجیح دینا یہ کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، پھر وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں، پھر وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہجرت کی، بدر میں شامل تھے، احد میں ثابت قدم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، خندق میں شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقابلے کے لیے بھیجا تھا، خیبر میں شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل یہ جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں، فتح مکہ کے موقع پہ تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں انہیں اپنی جگہ چھوڑ کر گئے، اور ٹھیک یہی سنت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوری کی، جب وہ بیت المقدس گئے تھے تو مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قدردان کون ہو سکتا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ ان کے نبی نے اعتماد کیا تھا ان پر جب وہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے بھی اسی پر اعتماد کیا، اسی ہستی کے حوالے خلافت کر کے گئے جب یہ خود بیت المقدس گئے تھے رضی اللہ عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی، اور زیادہ اس کی سند تو پھر بیان کر دیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صحابی رسول کے رضی اللہ عنہ، لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ کریں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے تو یہ ان کے خوش قسمتی میں سے جو اصل الفاظ تھے وہ پھر سے مفہوم اس کا بھی یہی نکلے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض اور ان کے مقابلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑھانا۔ اسی طرح یہ جتنے ناسبی ہیں آج کل کے، یہ سب یزید، حجاج ابن یوسف اور ان لوگوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور بنو امیہ کی اتنی حمایت کہ بنو ہاشم سے اچھی طرح لوگوں کو نفرت پیدا ہو جائے معاذ اللہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لسان المیزان میں لکھا ہے، جہاں زیاد کا ذکر آیا ہے وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ زیاد نے، جس کا بیٹا عبید اللہ آیا تھا نا کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، وہ کہتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہے کہ زیاد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ تو جب وہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے نہیں ہے تو پھر وہ مروان اور مختار بن ابی عبید یہ سب ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ والعجب ان هؤلاء الثلاثه، اور عجیب بات یہ ہے کہ مروان، مختار اور زیاد ان تینوں کی عمریں بھی قریب قریب ہیں۔ وَقَضَى نِسْبَتُهُمْ إِلَى الْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ، اور اسی طرح اپنے اپنے دور حکومت میں جس طرح یہ ظلم کرتے رہے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو حکومت ملی، اور مروان اس اعتبار سے بڑا ہوا ہے کہ اپنی آخری عمر میں اسے خلافت کا بھی کچھ حصہ مل گیا تھا، یعنی مسلمانوں کا مطلقاً امیر بن گیا تھا۔ پھر اس کے بیٹے آگے عبد الملک بن مروان، یہ سارے لوگ جو آج کل کے ناسبی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کی، زیاد کی، مروان کی اور حجاج ابن یوسف کی۔
اور حجاج ابن یوسف کا حال یہ تھا کہ وہ اس امت کے بہت بڑے ظالموں میں سے ایک ظالم تھا. وہ تو خلافت کی پالیسی تھی کہ جہاد کرنا ہے اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی ہے. اس کے نتیجے میں محمد بن قاسم سندھ آئے اور اس وقت عراق پہ اس کی حکومت تھی، اس نے بھیجا. مصعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور مصعب ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے تھے، مصعب چھوٹے تھے. اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو عبد الملک کو اطلاع دی گئی تو اس نے کہا مجھ میں لقد کان بینی و بین مصعب صحبۃ قدیمہ، مجھ میں اور اس میں پرانی دوستی تھی. وکان احب الناس الیہ، اور مجھے سارے جہان میں جن لوگوں سے پیار تھا سب سے زیادہ پیار مجھے اپنے اس دوست مصعب سے تھا. ولیکن ھذا الملک عقیم، لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا یہ بانجھ عورتوں کی طرح ہوتی ہیں، ایسی خواتین کی طرح جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تعلقات کا پاس نہیں کرتا، پھر تعلقات ایک طرف رہ جاتے ہیں اور حکومتیں مصلحتوں پر غالب آ جاتی ہیں. یہ مصعب بڑے بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے. مصعب چھوٹے بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں عراق میں گورنر بنایا تھا. اور عراق اس وقت ماتحت آتا تھا عبداللہ ابن زبیر کے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی وہاں سے مکہ مکرمہ سے. مکہ ایک ہی مرتبہ تو دارالخلافہ بنا ہے. تو عبد الملک نے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مصعب کو حکم دیا کہ اس کا مقابلہ کرو. عبد الملک کا مقابلہ ہوا، دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن مصعب شہید ہو گئے. اور مصعب جو گورنر تھے عراق کے، ان کے متعلق مسند احمد میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری مدینہ منورہ کے صحابی نہیں تھے رضی اللہ عنہ، لیکن وہ بھی خلافت کے ماتحت تھے نا، تو ان کی کسی حرکت کی شکایت کی گئی کہ یہ حرکت ہوئی ہے. تو مصعب نے کہا یہ کون ہے اس حرکت کا کرنے والا؟ انہوں نے کہا وہ مدینہ منورہ سے ہے لڑکا. انہوں نے بلایا اور مصعب نے چاہا کہ اس کو کوئی سزا دیں. تو جب انہوں نے سزا دینی چاہی تو انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا مصعب تم اسے سزا دینا چاہتے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ استوصوا بالانصار خیرا. میں اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے پناہ دی مدینہ منورہ میں، یہ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ، ان انصاریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. اقبلوا من محسنہم، اور ان میں سے جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کا احسان ماننا، اس کی نیکی کو قبول کرنا. وتجاوزوا عن مسیئہم، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. اتنا بھی کافی تھا کہ مصعب رحمت اللہ علیہ کہتے میں نے معاف کیا. مسند احمد میں آیا اس شخص کی کیفیت یہ ہوئی کہ بے اختیار اوپر جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے بے اختیار نیچے اچھل کے آ گئے اور سارا دربار لگا ہوا ہے اور زمین پر لیٹ کے اپنا چہرہ اپنا رخسار مٹی میں لگا دیا اور کہنے لگے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الراس والعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی میری سر آنکھوں پہ، اور اشارہ کیا کہ انہیں لے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرما دیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کریں، لے جاؤ. اس مصعب کی شہادت ہوئی ہے تو یہ حجاج ابن یوسف یہ ظالم اس عبد الملک کی طرف سے ان کی جگہ پر عراق میں گورنر مقرر کیا گیا. تو کہاں مصعب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سن کر
زمین پر لیٹ گیا، مٹی میں اپنے چہرے کو ملایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پہ، اور کہاں یہی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ حجاج ابن یوسف نے انہیں بلایا اور ان کے ہاتھوں پر گرم لوہے سے داغا اور داغ لگایا، تو کیا نقش ابھرا اس میں، عتیق الحجاج، یہ انس حجاج ابن یوسف کا آزاد کردہ غلام ہے۔ یہ وہی انس ہیں جو ہمیشہ کہتے تھے کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے ان ہاتھوں سے۔ وما ضربنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کبھی نہیں مارا تھا، ولا سبنی، کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا، ولا عبس فی وجہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے جو کچھ بھی کیا ہو اپنے چہرہ مبارک پہ کبھی پیشانی پہ شکن نہیں آئی۔ ان کے ہاتھوں پر حجاج بن یوسف نے لوہے کی ایک مہر بنوا لی تھی اور لوگوں کی گردنوں پہ لگاتا تھا، لوگوں کے ہاتھوں پہ لگاتا تھا تاکہ پکا نشان رہے، اور مہر پہ کیا لکھا ہوتا؟ عتیق الحجاج، حجاج بن یوسف کے آزاد کردہ غلام۔ یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اب اسلام کے نام پہ جو شوشے اٹھ رہے ہیں ان میں سے یہ ناسبی گمراہ جو اس زمانے کے تھے یہ پھر زندہ ہو رہے ہیں۔ ان کی ایک اور علامت دیکھنی ہو تو بالعموم یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کا انکار کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر تھوڑی تھی۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت ان کی عمر کم تھی، زیادہ تھی، کچھ تھی، ایک الگ علمی بحث ہے۔ اتنے مرعوب ہیں مستشرقین سے، اتنے مرعوب ہیں یورپ سے، امریکہ سے، کہ وہاں سے جو اعتراض آ جائے اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لیں، اور ان کے شاعر میں دیکھنا ہو تو امام زہری رحمت اللہ علیہ پہ تنقید کریں گے۔ ہمارے زمانے میں یہ جتنے بھی ناسبی ہیں ان میں ایک رگ یہ ضرور پائی جاتی ہے۔ ان کی ذرا تنہائی میں مجالس میں جاؤ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے سنو کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہی حال ان کا ادھر بھی ہے۔ یعنی امام زہری رحمت اللہ علیہ کے متعلق زہری سے اس لیے چڑ ہے کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ آخر کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے منقبت میں احادیث بیان کرتے تھے۔ بھئی زہری رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ اس سے پیچھے چلے جاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی منقبت اور تعریف کرتے رہے، ان کے متعلق کیا خیال؟ یہ سب نواسب ہیں، اور ان ناسبیوں کے عقیدے تھے۔ وقت تھا جب یہ کہتے تھے اور پھر اس کے بعد مٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا، مگر اب کچھ عرصے سے یہ پھر چیزیں آ رہی ہیں، تو اس لیے یہ بتانا ضروری تھا۔ اب آپ اس کے بالکل برعکس دوسری طرف چلے جائیے، اور وہ لوگ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کے اپنے مقام عالی سے بھی آگے کیا اور ان کی الوہیت اور ان کی خدائی کے دعوے دار ہوئے، ان کے متعلق بات یہ ہے کہ ان میں 2 طبقے ایسے تھے جو امت کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوئے۔ ان میں سے ایک باطنی تھے اور ایک کرامی تھے۔ یہ دونوں قریب قریب کے لوگ ہیں، اور کرامیہ فرقہ جو تھا یہ محمد بن کرام کی طرف اس کی نسبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا اور بھی دین کے متعلق یہ فتویٰ دیتا تھا کہ اپنی طرف سے احادیث گھڑ گھڑ کے بیان کرتے رہو، کوئی گناہ نہیں۔ یہ ظلم اس نے شروع کیا، اور پھر ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعض اسی کے فرقے کے لوگوں نے کہا کہ ہر وہ اچھی بات جو دنیا میں آئی ہے، اگر تم کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو تم درست کہتے ہو۔ فرض کر لیجئے ایک اچھا جملہ ہے کہ شوگر میں کسی انسان کو شوگر ہو جائے تو اس بیماری میں میٹھا احتیاط سے کھانا چاہیے۔ یہ جملہ انہی الفاظ کے ساتھ کسی ڈاکٹر سے کہیے، وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے، اس جملے کے صحیح ہونے میں شبہ نہیں۔ مگر یہی جملہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
تو یہ گناہ کی بات ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم ان کے زمانے میں کون سی ایسی چیز تھی جس سے معلوم ہوتا کہ اس شخص کو ڈائبٹیز ہے نہیں ہے، اور شوگر کا کھانا یہ چیزیں کیا نقصان دیتی۔ یہ آسان مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے علم سے اپنی جان چھڑائی دی ہے، اور جو منہ میں آئے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دو تاکہ لوگوں پر ذرا اثر پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور افسوس وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے فرمایا تھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ سوچ لے جو مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کرامی تھے، یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے معاذ اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی حدیث کھڑتے رہو اپنے پاس سے، سب جائز ہے بشرطے کے بات صحیح ہو۔ اور یہ ابن کرام علی ابن حجرت کے شاگرد تھے، سمرقند میں آیا ہے، وہاں اس نے پڑھا ہے، تفسیر جو تھی محمد بن مروان سے اس نے سنی ہے، اور اسی طرح ہرات میں جو افغانستان کا حصہ ہے، اور دو بہت بڑے جھوٹے حدیث میں احمد ابن عبداللہ حوصاری اور محمد بن تمیم قاریانی تھا، دونوں کا شاگرد یہ تھا۔ کوئی عجب نہیں ہے کہ ان دونوں جھوٹوں سے یہ بیماری اسے چمٹ گئی، اور جب اس نے ایسی باتیں شروع کی تو اس کے زمانے میں یہ شہرت ہوئی اور حکمرانوں نے اسے پکڑا، یہاں تک کہ اسے قید میں ڈال دیا گیا، اور جب قید سے رہا کیا گیا تو یہ پھر شام بھاگ گیا، پھر نشاپور ایران چلا آیا، اور اتنا عبادت گزار تھا کہ جیل میں بھی نہا دھو کے جمعے کے دن مصلی اٹھا کر آ جاتا تھا، اور جو بھی جیل والا تھا اسے کہتا تھا کہ دروازہ کھولو میں نماز پڑھ لوں، تو وہ انکار کر دیتے تھے، تو کہتا تھا اللہم انک تعلم ان المنع من غیری، اللہ آپ اس بات پر گواہ رہیں کہ میں تیری عبادت کے لیے جا رہا تھا، یہ غیروں نے مجھے روک دیا۔ بیت المقدس چلا گیا، عبادت کرتا رہا اور واعظ کرتا تھا بہت عمدہ، اور بیت المقدس میں جس ستون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کھڑے ہوتے تھے، وہاں پر کھڑا ہوتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، اور لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے تھے، اس لیے کہ جب جھوٹی احادیث گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتا تھا تو لوگ روتے تھے۔ حالانکہ دل کو ہی نرم اگر کرنا ہے اور بات ڈھنگ کی کرنی ہے تو صحیح احادیث کا ذخیرہ تھوڑا ہے، مگر صحیح احادیث کو پڑھے کون؟ اس میں تو پتا ماری کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور باقی اپنے پاس سے قصے سنا دو معاذ اللہ، تو اس میں محنت تھوڑی ہے، اس میں تو پھر ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی۔ کہیں ذہین آدمی محنتی ہو جائے تو پھر تو آگ لگ جائے۔ تو اس لیے جتنے بھی یہ گمراہ ہوتے ہیں ان فرقوں کے بانی بنیادی طور پر ذہین ہوتے ہیں، اور کئی ایک محنتی بھی ہوتے ہیں۔ تو اپنے واعظ میں ایسی باتیں کہتا تھا جس سے لوگوں کا دل پسیج جائے، تو بڑی مخلوق جمع ہوتی تھی، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے، عمل کرو یا نہ کرو تم مومن ہو۔ یہ بات کسی حد تک درست تھی کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، مگر اس نے اسے اتنا طول دیا، اتنا بڑھایا کہ بالکل عمل کی نفی کر دی، اور لوگ بے باک اور جری ہو گئے، اس کے ماننے والے نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی، اور کوئی انسانیت کا کام باقی نہیں رہا، بس ٹھیک ہے ایسے ہی کرو کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ حکمرانوں نے اسے پھر جلا وطن کیا، اور اسے پھر افغانستان کے قصبے میں آ گیا، غور میں، شہاب الدین غوری جہاں کے تھے، اور 255 ہجری میں یہ مر گیا۔ لیکن یہ اپنے بعد بہت سے ایسے لوگوں کو چھوڑ گیا جو اس کے عقیدے کے حامل تھے، اور لوگ انہی عقائد کی دعوت ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ یہ تھا فرقہ کرامیہ۔